اہل کتاب کا جو اختلاف تھا جس کا قرآن مجید یہاں پر ذکر کرتا ہے وہ 3 قسم کا اختلاف تھا. سب سے پہلا اختلاف تھا ان کا باہمی اختلاف، یعنی یہود کے خود 71 فرقے تھے جن کا باہمی آپس میں جو اختلاف تھا وہ بھی ہے، اس کی بھی طرف اس کا اشارہ ہے. دوسرا اہل کتاب کا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف، یہودی عیسائی کو برا بھلا کہتے تھے، نصارہ، اور نصارہ اہل کتاب، نصارہ جو یہودیوں کو برا بھلا کہتے تھے، جوز کو. یہ ہے. اور تیسرا اختلاف جس کا اشارہ اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے وہ ہے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کے بارے میں اختلاف. یہ بھی علم آنے کے بعد بغض اور حسد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. 3 قسم کے اختلافات کا یہاں پر ذکر، ایک آپس کی باہمی اختلاف، دوسرا اہل کتاب کا اہل کتاب سے اختلاف، تیسرا نبوت محمدی اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کے بارے میں اختلاف. 3 قسم کے اختلافات کے یہاں پر اللہ نے ذکر کیا. باہمی اختلاف کی کیا دلیل ہے؟ باہمی اختلاف یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں کے درمیان 71 فرقے ہو گئے، عیسائیوں کے درمیان 72 فرقے ہو گئے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان بھی خود اتنے اختلافات 71 فرقوں میں بٹ گئے. کس میں بٹ گئے؟ 71 فرقوں میں بٹ گئے، اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے. یہاں پہ قابل غور نقطہ وہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا فرقہ وجود میں آیا، اسلام سے کٹ گیا، وہ جہل کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر. کسی نے 4 کتابیں پڑھ لی، 4 اس کو حدیث اسپیشل مل گئی، 4 قسم کے مسئلے اسپیشل مل گئے، اس نے اپنی نئی جماعت نیا فرقہ بنا لیا. دوسرے سے ایک معمولی کسی چھوٹے سے مسئلے کی بنیاد پر اس سے الگ ہو گیا. اس طرح کرتے کرتے 71 فرقے ان میں، 72 فرقے ان میں، اور مسلمانوں میں 73 فرقے. وجہ کیا مطلب اللہ نے علم آ جانے کے بعد. اب آپ غور کر کے دیکھیے، اب یہودی اور عیسائیوں کی فرقوں کی اسٹڈی کرنے کی اور ان کا مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، جبکہ خود مسلمانوں میں اتنے اختلافات ہیں، اتنے فرقے بنے ہوئے کہ اگر اس کی اسٹڈی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ آیت بخوبی سمجھ میں آئے گی. مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اختلافات کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے، نہیں، مقصد یہ کہ یہ آیت سمجھ میں آ جائے، ہمارے یہ آیت سمجھ میں آ جائے. اس میں اللہ کہتا ہے علم آنے کے بعد اختلاف کیا. اب آپ اٹھا کے دیکھیے مسلمان کا کوئی بھی فرقہ، اچھا فرقے کے پہلے معنی مفہوم بتا دیتا ہوں تاکہ میری بات میں وضاحت رہے. اب لوگ بڑے بڑے فرقوں کو فرقہ نہیں کہتے، جبکہ خود آپس میں فرقے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے، پھر بھی کہتے ہم فرقہ نہیں. عربی زبان میں فرق یفرق تفریقا کے معنی جدا ہونے کے ہیں. کیا ہونے کے؟ اگر کوئی گروہ اپنے آپ کو دوسرے سے مختلف سمجھتا ہے تو فرقہ ہے. موٹی سی یہ ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے. فرق یفرق تفریقا کے معنی جدا ہونا، الگ ہونا. چند لوگ اپنے آپ کو، چند یا زیادہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف سمجھے اور کہیں ہم ان سے الگ ہیں، یہ فرقہ کہلاتا ہے. اور حیرت در حیرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نجات پانے والی جو جماعت ہوگی وہ بھی ایک فرقہ ہوگی، کیونکہ وہ کہیں گے ہم حق پر ہیں، ہم تم میں نہیں مل سکتے. یہ بھی ایک فرقہ ہے، یہ بھی الگ ہوں گے مگر حق کی بنیاد پر. دلائل سب سے زیادہ قوی، عقائد سب سے زیادہ پختہ اور شرک سے پاک، مسائل اور اعمال پختہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر، بے دلیل کوئی عمل نہیں. نازی فرقہ سب سے ہٹ کر. رسول نے کہا میرے امت کے 73 فرقے تو ہوں گے اور ایک ہی فرقہ ہوگا، ایک ہی فرقہ ہوگا نجات پانے والا ہوگا. آپ سن اس کی صفات بتلائی، نام نہیں بتلایا. اب آپ مسلمانوں کے مقصد ہمارا یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کس طرح اختلاف پائے،
آئیے اگر اس کو بھی اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لیں گے. جیسا کہ میں نے دلیلیں بتلائی کہ باہمی اختلاف سے مراد یہی کہ یہودیوں میں 71 فرقے ہو گئے اور عیسائیوں میں 72 فرقے ہو گئے. اگر ہم قرآن مجید کی ایک اور آیت اٹھائیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکو نمبر 14 کی آیت نمبر 113 میں اللہ کہتا ہے، پہلا اختلاف کون سا تھا؟ باہمی اختلاف، ہر فرقے کا آپس میں ایک دوسرے کا اختلاف. اہل کتاب کا ایک دوسرے سے اختلاف، یہودی عیسائی کو برا بھلا کہنا، عیسائی یہودیوں کو برا بھلا کہنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 113 سورہ بقرہ میں، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. کیا واضح اور کھلے ہوئے الفاظ ہیں. وقالت اليهود، یہود کہتے ہیں، ليست النصارى على شيء، ارے نصارہ تو، کرسچن تو، عیسائی تو کسی چیز پر ہے ہی نہیں، کوئی حق پر ہے ہی نہیں. ليست النصارى على شيء، شيء مطلب حق تو بہت دور کی بات ہے، وہ کسی چیز پر ہے ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دین ہو. کیا بولتے تھے یہودی عیسائیوں کو؟ کیا بولتے تھے؟ یہ بے وقت لوگ ہیں، ان کے پاس دین نام کے لیے بھی نہیں ہے، حق پر ہے ہی نہیں، باطل پر ہے. وقالت النصارى، اور ان کے مقابلے میں نصارہ، کرسچنس، عیسائی حضرات کہتے تھے لیست الیہود علی شیء، ارے اصل میں یہ تو یہودی حق پر ہے ہی نہیں، وہ تو کسی چیز پر ہے ہی نہیں، ان کے